اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ان خاص حالات کی وجہ سے کہ نبی پاک نے تو سفارش کی کہ عصمت و طہارت کا مرکز میری اہل بیت ان کی قدر کرنا، لیکن اس کے باوجود سادات پہ بڑے ظلم ہوئے۔ مظالم میں ہمارے ائمہ کو بڑا صبر کرنا پڑا، بڑی مصیبتیں، مصائب اور آلام برداشت کرنے پڑے۔ ائمہ کے علاوہ حقوق کے حوالے سے کچھ دوسرے لوگ قیام کرتے رہے، جن میں جناب زید کا قیام ہے، جناب حسین ابن علی قتیل فخ، حسین قتیل فخ کا قیام، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد سے فاطمیوں کا بھی قیام ہے، جو بہرحال ظاہری طور پر کامیاب بھی ہوا، جن کو فاطمی بادشاہ یا علوی حکومت کہتے ہیں۔ اگرچہ بنیادی طور پر عقائد، ان کے عقائد میں نقص تھی، یہ 12 امامی نہیں تھے، لیکن حافظ مامون اور عضد الدین یہ آخری بادشاہ 12 امامی ہو گئے، پھر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور شروع میں بھی انہوں نے جو حق چیزیں تھیں ان کی طرف اپنے جو نظریات کے حوالے سے ان کی انحراف تھا اس کو انہوں نے نہیں بیان کیا۔ ان کی حکومت 297 ہجری سے لے کر 550 ہجری تک کہ اس کے قریب کم و بیش 270 سال ان کی حکومت رہی۔ یہ فاطمی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے فرزند محمد اور اس کا بیٹا عبداللہ کا پوتا تھا، جس کا نام ابو عبید اللہ مہدی رکھا گیا۔ یہ آغاز کرنے والا ہے۔ تاریخ اور روایات کے مطابق کوفہ کے قریب سلیمیہ علاقے یا کوفہ میں پیدا ہوا۔ یہ تاجر تھے، تجارت کا کام کرتے تھے۔ لیبیا کے علاقے کیراوان میں انہوں نے قلعہ بنایا، چھوٹی سی اپنی حکومت کا آغاز کیا افریقہ میں۔ اس کے بعد ان کے 14 بادشاہ آئے، جن میں سے معروف عبید اللہ مہدی، مستنصر، المعز الدین، حافظ میمون جیسے میں نے کہا، عضد اللہ۔ ابو عبید اللہ مہدی نے کیراوان سے آغاز کیا حکومت کا، اور اس کے بعد وہ پھیلا۔ جب اس کا پوتا المعز الدین کا دور آیا تو اچانک مصر میں قحط سالی ہوئی۔ قحط سالی کی اس کیفیت میں لوگوں کا اناج ختم ہو گیا، تو مصر کے لوگوں نے المعز الدین کو دعوت دی، آئیں۔ تو معز الدین کافور خشیدی کے باغ میں مصر کے قریب پہنچے، مصر میں قحط تھا، قبضہ کر گئے، اور یہاں پر ان کا خطبہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الفاطمۃ بتول الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، المعز الدین امیر المومنین، یہ اس کا خطبہ ہوتا تھا۔ اسماعیلی نظاریہ کیفیت کے یہ سلسلہ کے بزرگ تھے۔ المعز الدین نے جب مصر پر استحکام پکڑا تو ان کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا، ادھر بغداد، موصل، فلسطین، شام
مکہ، مدینہ، حجاز کے علاقوں میں، شام کے علاقوں میں، ادھر عین مغرب میں مراکش تک اور وسط افریقہ کے اکثر علاقوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ان کو فاطمی کہتے ہیں، اور یہ ان کی وسعت حکومت معز الدین کے بعد، معز الدین کا دور اور اس کے بعد ہے۔ یہ بنی عباس کے بنی امیہ کی طرح عیاش بادشاہ نہیں تھے، وہ تو شراب، کباب، برائیوں میں۔ یہ ایک تو تاجر مزاج تھے، دوسرا علوم اور فنون، خود بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور پھر یہ کوشش کرتے تھے کہ فنون کی ترویج کی جائے۔ کئی کتب انہوں نے لکھوائیں، اور جامعۃ الزہراء یونیورسٹی کا آغاز بھی اسی کے دور میں۔ قاہرہ کا بانی بھی معز الدین ہے، اور انہوں نے ہی جامعۃ الزہراء یونیورسٹی، اور لفظ زہرا سے دشمنی تھی، پتہ نہیں کلمہ پڑھ کر حاضر رسالت کے ہونے کے باوجود اس جامعۃ الزہراء کو بعد میں بدل کے جامعۃ الازہر بنا دیا۔ اگرچہ اس یونیورسٹی کے بعض دیواروں پر اب بھی جامعۃ الزہراء، اور یہ بھی نبی کی بیٹی کے ساتھ ایک ظلم کہ بی بی کا نام ہٹایا گیا۔ یہودی اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی بیٹیوں اور اولادوں کے نام کو نہیں مٹایا، مصر میں مسلمانوں نے یہ کام کیا، جامعۃ الزہراء کو جامعۃ الازہر میں تبدیل۔ 16 لاکھ کتابیں انہوں نے اس دور میں بہت بڑی لائبریری میں رکھی، مختلف فنون کے وجہ، بہت بڑا علمی کام تھا اور بڑا لائبریری کا منظم تھا۔ بہرحال آبادی مومنین کی کم تھی، یہ بادشاہ گزرتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ 270 سال انہوں نے حکومت کے آخری دور میں حافظ میمون راز الدین نے، کیونکہ روایات تمام کتب یہ علمی لوگ تھے، محسوس کیا کہ ہمارا مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حافظ میمون حافظ 12 امامی شیعہ ہونے کا اعلان کر، اور پھر اس طرف سے بھی حالات سنگین ہوتے گئے۔ کچھ غداروں نے اس کام کو آگے نہ جانے دیا۔ بالآخر دنیا سے تو حکومت کرتے رہے یہ ابو عبید اللہ مادی، معز الدین، عضد الدین، حافظ میمون، 14 بادشاہ ان کی گزرے۔ بالآخر 270 سال کی اس کیفیت کے بعد ان کی حکومت کا اختتام ہو گیا۔ لیکن بہرحال مصر میں اپنے علمی شاہکار چھوڑ گئے، اگرچہ اس میں بھی خیانت ہے، کام تو علمی ہو رہا ہے۔ جامعۃ الازہر بنا دی گئی جو جامعۃ الزہراء تھی، فاطمی لوگوں نے اس کو جامعۃ الزہراء۔ اس کے علاوہ بغداد، بصرہ، اس علاقے میں اثر نفوذ کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ، ان کا جو انحرافی کیفیت تھی انہوں نے وہ زیادہ نہیں بیان کی، حق والی بات، غدیر، فتق، تمام چیزیں بیان کی، اور اس کے اثرات بھی چھوڑے۔ فاطمین تو چلے گئے، لیکن آج بھی مصر میں ان کے آثار مومنین موجود ہیں، اور اس کے علاوہ لیبیا میں بھی 5 لاکھ مومنین کی تعداد، مصر میں 22 لاکھ، اور مغربی افریقہ میں بھی لاکھوں کی تعداد میں مومنین موجود ہیں۔ تو اہل بیت رسول کے لیے جو کام ہے یہ بھی ان کا موجود ہے۔ مالک ذوالجلال ہمیں تاریخی حقائق جاننے کی اور تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔